KDN کے ناظرین کو انظر محجو کا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام ستارے کامراز کے۔ آج جس ستارے کو ہم نے مدعو کیا ہے ان کا نام جاوید اقبال ککرو ہے، جو کہ پچھلے 3 دہائیوں سے لندن میں مقیم ہے، لیکن اپنے روٹس کے ساتھ بہت ہی وابستگی رکھتے ہیں۔ تو مزید جانکاری کے لیے ہم جاوید صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں۔ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی سمے دیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ سر۔ بہت بہت شکریہ انظر صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا، آپ کے اس چینل کا میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا اور آپ سے محض گفتگو ہونے کا موقع ملا۔ اس کے لیے میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں۔ جاوید صاحب، ہم آپ کے بارے میں آج جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کہاں پر ہوئی، ابتدائی تعلیم کہاں پر ہوئی، اور دوسرے جو مدعوں پر بھی ہم بات کریں گے، تو پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں آپ سے۔ جی، میں مختصراً آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میری پیدائش بارہمولہ میں ہوئی ہے، اور میری ابتدائی تعلیم، جسے ہم پرائمری ایجوکیشن کہتے ہیں، محلہ غنۂ حمام میں، غنائی حمام سکول کے پرائمری سکول میں میری پرائمری ایجوکیشن ہوئی ہے، اور اس کے بعد دیوان باغ، جہاں پہ آپ کا یہ اسٹیڈیو بھی ہے، اور یہاں پہ ایک ہائی اسکول ہوا کرتا تھا، جی جی، اس ہائی اسکول سے میں نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا، اور میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد گورنمنٹ ڈگری کالج بارہمولہ سے میں نے BA کی ڈگری حاصل کی، اور اس کے بعد کشمیر یونیورسٹی سے میں نے MA اور MPhil کیا۔ یہ مختصر سا میرا تعلیمی سفر رہا ہے، اور اس کے بعد میں محکمہ تعلیم میں بحیثیت استاد کے ڈگری کالج بارہمولہ، ڈگری کالج سوپور، ڈگری کالج ادھمپور، یہاں پہ میں بحیثیت استاد تعینات رہا، لیکن محکمہ تعلیم میں نوکری راس نہیں آئی، بینک میں چلا گیا۔ بینک میں تقریباً 4-5 سال بحیثیت مینیجر کے میں نے نوکری کی وہاں پہ، وہ بھی راس نہیں آئی، اور دانہ پانی جو تھا وہ برطانیہ کے گلی کوچوں میں لکھا ہوا تھا۔ تو پچھلے تقریباً 20-25 سال سے میں برطانیہ میں ہوں، اور وہاں پہ اردو، کشمیری اور انگریزی زبان کی جو ہے ایک طالب علم ہوں، اسی کی روزی روٹی کھا رہا ہوں۔ تو آپ ہمیں یہ ذرا ہماری ناظرین کو یہ بتائیے کہ جو آپ UK میں جو ہے، جی، UK میں آپ ایک سرگرم ہے، تو آپ ہمیں برطانیہ کے حوالے سے یہ بتائیے کہ وہاں پر اردو زبان اور جو آپ کشمیریوں کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد ہے وہاں پر، جی، آپ اس اردو ادب اور کشمیری ادب کو کیسے وہاں پر دیکھتے ہیں؟ اور ہمارے ناظرین یہ جاننے کے لیے بڑے بےتاب ہے کہ وہاں پر بھی آپ اس زبان کی جو ہے خدمت کرتے ہیں۔ بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے آپ نے انظر صاحب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ جو ہے یہ کنٹری آف امیگرنٹس ہے، جسے تارکین وطن کا ملک کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا سے لوگ وہاں آ کر آباد ہوئے ہیں، اور انہوں نے وہاں پر آ کر خود کو آباد کرنے کے بعد اپنی زبانیں بھی آباد کی ہیں۔ جی جی جی، یہی حال ہمارا ہے۔ کشمیر سے بھی لوگ وہاں پہ چلے گئے، غم روزگار کے لیے چلے گئے، یا کچھ اور وجوہات ہوئے ہوں گے، وہاں چلے گئے، لیکن وہاں پر پہنچ کر میرے ساتھ ساتھ تمام جتنے بھی کشمیری حضرات وہاں پہ ہیں، ان کو اپنے وطن کے ساتھ محبت اور اپنی زبان کے ساتھ محبت جو ہے، ان کو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ آرام سے بیٹھنے نہیں دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان یعنی کہ کشمیری زبان، جسے ہم اپنی مادری زبان کہتے ہیں، ماں بولی کہتے ہیں، اس میں بھی ایسے لوگ وہاں پہ ہیں جنہوں نے کشمیری شاعری، کشمیری افسانے اور کشمیری زبان کے ساتھ جتنا بھی ادب وابستہ ہے اس میں طبع آزمائی کی ہے، اور چھپتے رہے۔ برطانیہ میں اگر نہ چھپے، لیکن کشمیر کے اندر وہاں پہ برطانیہ میں بیٹھ کر لکھتے رہے اور یہاں پر چھپتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ کشمیری ادب سے جتنے بھی لوگ وابستہ رہے ہیں ان کی نشستیں ہوا کرتی ہیں، ہم لوگ آپس میں ملتے ہیں۔ گو کہ ہمارے کشمیر سے جو بھی وہاں پہ تارکین وطن ہیں، جو یہاں سے ہجرت کر کے وہاں پہ ون وے اور ادر وے آئے ہیں، ان کی زیادہ تر تعداد جو ہے وہ میڈیکل ڈاکٹرز پہ ہے، لیکن میڈیکل ڈاکٹرز میں بھی ہم نے اپنی زبان کے ساتھ اتنا گہرا لگاؤ پایا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ جب میں یہاں پہ کشمیر میں تھا تو میں کشمیری کے نغمے سننا ہی پسند نہیں کرتا تھا، اور جب میں برطانیہ پہنچا تو وہاں پہ
سب سے پہلے یہ بات کی رشید حافظ جو ہمارے بہت ہی بڑے مشہور سنگر ہیں، اور اس کے ساتھ غلام احمد صوفی، شمیمہ دیو صاحبہ، ان کے کیسٹس ڈھونڈ کے نکالے وہاں پہ، غلام حسن صوفی، غلام حسن صوفی، جی ہاں، تو ان کے کیسٹس ڈھونڈ کے نکالے تاکہ سنتے رہیں، وہ حال پیدا ہوا کہ اس سے تو اسی طرح سے دوسرے لوگ بھی جائیں. لیکن چونکہ وہاں پہ بہت ساری تعداد جو ہے اردو زبان جاننے والوں کی ہے، کشمیری کا ایک بالکل محدود سا حلقہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کشمیری زبان نہ صرف زبان کے حوالے سے بلکہ علم و ادب کے حوالے سے بھی محفوظ رکھی ہوئی ہے ہم لوگوں نے. لیکن اردو کا جہاں تک سوال ہے، اردو صرف وہاں پہ کشمیر کے لوگوں تک ہی محدود نہیں ہے، وہاں پہ برصغیر ہند و پاک کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے لوگ جو وہاں پہ آباد ہیں، جو اردو سے محبت رکھتے ہیں اور اردو زبان بولتے ہیں، اس کے لیے، اس کے فروغ کے لیے، اس کی ترویج کے لیے ہم لوگ کام کر رہے ہیں. محفل مشاعرے ہوتے ہیں، سمپوزیمز بلائے جا رہے ہیں، سیمینارز ہوتے رہتے ہیں، نہ صرف شعر و شاعری کے حوالے سے ہی بلکہ تحقیق و تنقید کے حوالے سے بھی وہاں پہ اردو کے حوالے سے بہت کام ہو رہا ہے. جی، کہ جیسے کہ میں اپنے ناظرین کو یہ بتاؤں کہ آپ کو ادبی دنیا میں جو آپ کا تخلص ہے وہ فہیم ہے. جی، میں فہیم کے نام سے لکھتا ہوں. جی. تو آپ کا میں پچھلے ایک مہینے سے جو آپ کی ایکٹیویٹیز تھی، جو میڈیا میں سے بھی دیکھا اور سوشل میڈیا میں بھی آیا، وہ کہ آپ دلی میں جو تھی غالب انسٹیٹیوٹ جو ہے، جی، جو وہاں پر عالمی مشاعرہ منعقد ہوا، جی، تو آپ کو یہ ہمارے لیے باعث فخر، ہم چونکہ اسی لیے تو آپ ستارے ہیں. جی، جی، بارہمولہ سے کہ آپ نے اس عظیم شان مشاعرے کی وہاں پر صدارت کی. جی، تو اس سلسلے میں جو آپ کی دلی میں جو ادبی ایکٹیویٹیز تھی آپ، جی، تو وہ جاننے کے لیے ہمارے ناظرین کو آپ بتائیے کہ وہ ایکٹیویٹیز کیا تھی، کس طرح سے تھا آپ کا وہ. بہت بہت شکریہ. انظر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں، میں اپنے آپ کو کوئی ستارہ تصور نہیں کرتا ہوں. ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ بارہمولہ کی سرزمین سے میرا تعلق ہے، اور جو اپنی سرزمین سے محبت ہے وہ تو عیاں ہے، وہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. البتہ ایک بارہمولین ہونے کی حیثیت سے جو عزت اور جو محبت دلی، سری نگر اور ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں ہی نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر بھی ادب کے حوالے سے جو محبت لوگوں نے دے دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ عزت افزائی مجھے ملی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جو زیادہ سرا جاتا ہے، زیادہ حق جو ہے، وہ بارہمولہ کا ہے، جس سرزمین نے مجھے پیدا کیا ہے. رہا سوال آپ کا کہ پچھلے کئی ہفتوں سے جو میری ادبی سرگرمیاں رہی ہے، سب سے پہلے دلی میں دہلی یونیورسٹی نے ملفوظ لٹریچر کے حوالے سے ایک سیمینار کیا تھا، جو ایران کنسلیٹ آف کلچر کی تعاون سے انہوں نے، تو اس میں مجھے انہوں نے بحیثیت ایک مہمان خصوصی کے مدعو کیا تھا. تو مجھے یہ فخر ہے اس بات کا، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس سیمینار میں مجھے ملفوظ لٹریچر کے حوالے سے ایک مقالہ پڑھنے کا موقع ملا، جس میں نے یہ کوشش کی کہ ملفوظ لٹریچر جو ہے، جو کہ صرف مسلمانوں کی حد تک، یہ میں نے کوشش کی اس میں، اور یہ بتانے کی کوشش کی آن دا بیسس آف دا ریسرچ اینڈ آن دا بیسس آف دا فیکٹس، کہ ملفوظ لٹریچر میں ہمارا کشمیر پیچھے نہیں ہے، بلکہ ایسے تذکرے ہماری کشمیری زبان میں ملتے ہیں جو ملفوظ لٹریچر کے اعلیٰ نمونے جو ہیں وہ ہیں. تو ایک تو اس حوالے سے میری دہلی یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف پرشین کے ذریعے سے جو ہوا تھا اس میں رہی. اس کے بعد غالب انسٹیٹیوٹ دلی نے بین الاقوامی مشاعرے کے ساتھ ساتھ ایک اہم ہی موضوع پہ مقالات کا سلسلہ 2 دن کے لیے، سہ روزہ 3 دن کے لیے انہوں نے وہ مقالات کا سلسلہ تھا، جو کہ اردو ادب میں عصر حاضر کے حوالے سے نئے تخلیقی زاویے جو ہیں اس حوالے سے وہ سیمینار تھا، جس میں مجھے موقع ملا کہ میں اپنا مقالہ پیش کروں، اور میں نے اپنی بات وہاں پہ رکھی. غالب انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے جو عالمی سطح پہ مشاعرہ ہوا تھا، جس میں مجھے انہوں نے بحیثیت مہمان خصوصی دعوت دے دی تھی، اور وہاں پر نہ صرف ہندوستان کے، نہ صرف بر صغیر ہند و پاک کے، بلکہ عالمی شہرت یافتہ اردو کے شعراء جو تھے ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا، کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور اپنی چند 1-2 نظمیں جن کی بہت ہی پذیرائی کی گئی وہ سنانے کا موقع ملا.
اس کے بعد یہاں پہ تو یہاں پر میں تھوڑا سا آپ جی کو جی بتاؤں، چونکہ جی آپ نے جو نظمیں اور غزلوں کی بات چھیڑی، جی جی تو ہمارے ناظرین بھی بڑے منتظر ہوں گے کہ آپ اپنے کسی غزل کے چند اشعار ہمارے ناظرین کو بالکل سنائیے۔ بالکل بالکل، آپ کی اجازت ہو تو میں ضرور سناؤں گا۔ جی جی کچھ اس طرح سے ہے جو میں نے ریسنٹلی کچھ لکھا تھا، اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری کے حوالے سے، کشمیری زبان کے حوالے سے میں ایک چھوٹی سی غزل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ بہت اچھا ہے وہ۔ ہاں، لیکن اس بات کا میں یہاں پہ اعتراف کرتا چلوں کہ کشمیری مجھے لکھنی نہیں آتی ہے، لیکن جو بھی کشمیری میں جو بھی خیالات جن کو میں اپنی ٹوٹی پھوٹی کشمیری میں لکھتا ہوں تو میرے کسی عزیز دوست کو کہہ کے اس کو لکھواتا ہوں۔ تو یہ جو میں نے ایک چھوٹی سی غزل لکھی تھی کشمیری زبان میں بڑا مشکور ہوں جناب مشتاق کرمانی صاحب کا، جنہوں نے اس کو میرے لیے لکھا تھا۔ جی جی تو کچھ اس طرح لکھا ہے: حاصل کیا آو تس سوالن جوابن منز، حاصل آو کیا تس سوالن جوابن منز، زندگی بسر گئی خوابن خیالن منز۔ بہت بڑھیا۔ زندگی بسر گئی خوابن خیالن منز، کریومس وچھ وٲنِج، کریومس وچھ وٲنِج مے پان حوالہ یودوے، کریومس وچھ وٲنِج مے پان حوالہ یودوے، سرود کھٹت ساسہٕ بدین حجابن منز۔ کیا بات ہے۔ سرود کھٹت ساسہٕ بدین حجابن منز، مے أچھ ؤٹِتھ مے أچھ ؤٹِتھ پژھ کٔر تٔمۍ سٕنٛدِس پرٛٮ۪تھ کلامس، مے أچھ ؤٹِتھ پژھ کٔر تٔمۍ سٕنٛدِس پرٛٮ۪تھ کلامس، سُہ ژھاران پوٚز تاپوٚز وُنہِ تہِ کِتابن منٛز، بہت بڑھیا، کیا سُہ بات۔ ژھاران پوٚز تاپوٚز وُنہِ تہِ کِتابن منٛز، کمر گٔنڈِتھ درٛایو ژھارنہِ آگُر پننہِ وجوٗدُک۔ منصور، کمر گٔنڈِتھ درٛایو ژھارنہِ آگُر پننہِ وجوٗدُک، کیا گہرائی ہے اس کلام میں۔ ژھاران ژھاران سٔنِتھ گوٚو خبر کُمن دۄلابن منٛز۔ بہت بڑھیا۔ ساران ساران سٔنِتھ گوٚو خبر کُمن دۄلابن منٛز۔ ٲخری شعر چھُ انظر صٲب: ارشاد۔ اتھ واس رہبرن گژھان أکسٕے کتھِ پٮ۪ٹھ چھُ فہیٖم، اتھ واس رہبرن گژھان أکسٕے کتھِ پٮ۪ٹھ چھُ فہیٖم، کِتھ کٔنتھ لُکھ چھِ تراوٕنۍ نین نین سرابن منٛز۔ کیا بات۔ کِتھ کٔنتھ چھِ یہ حسب حال ہے میرے خیال میں۔ جناب۔ اچھا جناب، اگر اجازت ہو اردو کا تو میں اردو کی ایک چھوٹی سی غزل جو ہے وہ آپ اس سے میرا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دیار غیر میں یا دیار فرنگ میں رہتے ہوئے ہمارا جسم اگرچہ وہاں پہ ہے لیکن روح یہاں پہ ہوتی ہے۔ جی جی۔ آپ نے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے: تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں۔ یہ میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں میں نے اپنی ایک غزل میں اس کو پرونے کی کوشش کی ہے، تو وہ آپ کی نظر کروں گا۔ ڈھونڈتے گھر کو وہی جو نکلے ہیں گھر سے، ڈھونڈتے گھر کو وہی جو نکلے ہیں گھر سے، یہ کیسے لوگ ہیں کہ رہتے ہیں بے خبر سے، یہ کیسے لوگ ہیں کہ رہتے ہیں بے خبر سے، جو روشنی کو پہنائے سیاہی کا پیرہن، جو روشنی کو پہنائے سیاہی کا پیرہن، سمر پھر بھی چاہتے ہو بے ثمر شجر سے، بہت بڑھیا۔ سمر پھر بھی چاہتے ہو بے ثمر شجر سے، آنکھ کھلے میری اور تعبیر ملے خواب کی، غور کیجیے گا، آنکھ کھلے میری اور تعبیر ملے خواب کی، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں سحر سے، کیا بات ہے۔ میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں سحر سے، میری خاموشی کو میری رضا سمجھنے والے، میری خاموشی کو میری رضا سمجھنے والے، کچھ تو سبق سیکھ لے اب بدلتے منظر سے، کچھ تو سبق سیکھ لے اب بدلتے منظر سے۔ آخری شعر ہے: جو ہو تنہائیوں کے شہر کا باسی فہیم، جو ہو تنہائیوں کے شہر کا باسی فہیم، اسے کیا ڈراتے ہو تنہائی کے سفر سے، بہت بڑھیا، اسے کیا ڈراتے ہو تنہائی کے سفر سے۔ بہت اچھا۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ یہاں پہ میں یہ گزارش کرتا چلوں انظر صاحب کہ میری ایک کتاب، میری جو
جو کچھ بھی میں لکھتا ہوں، میں نے تو پہلے ہی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ میں شاعر نہیں ہوں، لیکن اگر جو کچھ میں نے آپ کو سنایا اگر یہ شاعری ہے تو انہی خیالات اور انہی احساسات کی بنیاد پہ انشاءاللہ بہت جلد میری ایک شعری مجموعہ کا ایک جو ہے وہ منظر عام پہ آنے والا ہے. بہت 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 شکریہ. بہت بہت مبارک ہے. تو آپ ہمیں یہ ناظرین کو ہماری یہ بتائیے کہ آپ یہاں پر میں یہاں آپ کے مادھیم سے جو آپ کا میں دیکھتا ہوں، فالو کرتا ہوں سوشل میڈیا پہ، آپ ایک وہاں سے ایک پروگرام بھی کرتے ہیں ولود ٹیلی کاسٹ کے نام پہ. جی ہاں جی. تو اس پروگرام میں بھی آپ کو اس چیز سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہاں کی اپنے وطن کے ساتھ اور اپنے علاقے کے ساتھ کتنی گہرائی ہے. جی. جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں وہ انہی موضوعات پہ ہوتے ہیں، ہماری کشمیر کے موضوعات پہ ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں. ہاں بالکل. ولود ٹیلی کاسٹ جو تقریباً پچھلے 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہوا ہم سوشل میڈیا پہ آئے، اور سوشل میڈیا پہ ہمارا یہ ویب چینل ہے جس کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی. وہاں پہ وہاں پہ برطانیہ میں جو ہم وادی کے سے وابستہ لوگ ہیں، انہوں نے یہ بات محسوس کی کہ کشمیر پچھلے کئی دہائیوں سے خاص کر پچھلے کئی دہائیوں سے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں صرف سیاست کے حوالے سے موضوع بحث رہا ہے. بالکل. تو ہم نے یہ بات محسوس کی کہ کشمیر سیاست کے علاوہ بھی اپنی ایک زندگی رکھتا ہے، اور کشمیر کی اس سیاسی زندگی کے علاوہ اور بہت سارے پہلو ہیں اور بہت سارے اسپیکٹس ہیں، جس میں اس کی اکانومی ہے، جس میں اس کا سوشل سٹرکچر ہے، جس میں اس کی تہذیب ہے، جس میں اس کا تمدن ہے، جس میں اس کا ادب ہے. تو اس حوالے سے بات نہیں ہو رہی ہے جو ولود ٹیلی کاسٹ کی بنیاد کا ایک سبب بنا، تاکہ کشمیر سے وابستہ وہ تمام پہلو وہ سامنے لائے جائیں. اس حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ ہم سیاست کے علاوہ، سیاست کے ساتھ ساتھ اور بھی ان پہلوؤں کو، ان موضوعات کو نہ صرف کشمیر کے لوگوں تک لائیں بلکہ کشمیر سے باہر بھی جو لوگ رہ رہے ہیں، بر صغیر ہند و پاک میں جو لوگ رہے ہیں، انہیں اس کشمیر کی تہذیب، اس کشمیر کی تمدن کا پورا ان کی آگاہی حاصل ہو جائے، آگاہی حاصل کر لیں اس کشمیر کے بارے میں جو کشمیر امن، آشتی، بھائی چارے کا گہوارہ رہا ہے. تو اس حوالے سے ولود ٹیلی کاسٹ، جس کی ذمہ داریاں میرے کندھوں پہ انہوں نے دے دی ہے، کام کر رہا ہے. البتہ پچھلے 1 مہینے سے چونکہ میں یہاں پہ ہوں اس لیے، لیکن انشاءاللہ بہت جلد ہی اس کی کارروائیاں پھر شروع ہو جائیں گی. جی. تو اب ہم یہ ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں آپ کے بارے میں، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہم نے آپ سے جانا کہ ہماری لینگویج جو ہے کشمیر جو ہے تو UK کے حوالے سے. تو آپ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں آپ سے کہ جب آپ کشمیری جب ہوتے ہیں وہاں پر کیا کچھ ایسا جیسے ہی کشمیری ماحول جیسے لگے آپ کچھ گیٹ ٹوگیدرز یا کوئی جیسے کہ ہمارا جو اب واضوان ہے اب لندن میں ہے، تو ایسا کچھ ہوتا ہے جب آپ کسی دن میں، مہینے میں یا سال کے دن میں پورے کشمیری جمع ہو کر، تو آپ کیا کرتے ہیں اور آپ کی ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے اس دن؟ بہت ہی اہم سوال آپ نے پوچھا ہے. برطانیہ ایک چھوٹا سا ملک ہے. جی. اتنا بڑا ملک بھی نہیں ہے، لیکن کم از کم 6 گھنٹے کا ملک، ایک کونے سے دوسرے کونے تک، بائی روڈ، بائی ٹرین، بائی کار، یہ 6 گھنٹے کا ملک ہے. لیکن ہم جتنے بھی کشمیری ہیں ہم اس پورے چھوٹے سے برطانیہ کے اس چھوٹے سے خطے میں پھیلے ہوئے ہیں، ایک ہی جگہ پہ ہم نہیں ہیں. جیسے بارہمولہ کا کوئی علاقہ آپ لے لیں، جیسے خواجہ باغ ہے، 2-4 وہاں پہ ہیں، اور اسی طرح سے پھر سری نگر میں 5-6 ہیں، پھر اسلام آباد میں ہیں، پھر اوڑی میں ہیں. تو ایک ہی جگہ پہ ہم کنسنٹریٹ نہیں ہوئی ہیں بلکہ برطانیہ کے مختلف شہروں اور گاؤں میں پھیلے ہوئے ہیں. لیکن اس سے یہ ہوا کہ اللہ جنت نصیب کرے، ہمارے ایک وہاں پہ بیرسٹر تھے ڈاکٹر خورشید درابو صاحب. ڈاکٹر خورشید درابو نے کشمیریوں کی ایک ڈائریکٹری بنائی، ان کا نام، ان کی ریزیڈنس، ان کا فون نمبر، ان کا ای میل ایڈریس. تو اس ڈائریکٹری کے ذریعے سے ہم کشمیری لوگ آپس میں کم از کم اگر مہینے میں 1 بار نہیں تو سال میں 2-3 بار ضرور ملتے ہیں. وہاں پہ کشمیری واضوان کا تصور تو ہے ہی نہیں، لیکن البتہ یہ ہے کہ کچھ ڈشز ہم بنوا کے گھر سے لاتے ہیں. کسی کو کہا کہ آپ گشتابہ بنائیں، کسی کو کہا آپ رشتے بنائیں، کسی کو کہا کہ آپ کباب بنا کے لائیں.
گرچہ وہ وازا والا کباب، وازا والا گوشتابہ آپ کو نہیں ملتا ہے، مگر فیلنگ ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے. اور کسی ہل اسٹیشن پہ جا کے یا کسی ایسی جگہ پہ جا کے وہاں پہ ہوٹلز میں کمرے بک کر کے ہم رہتے ہیں اور نیچے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اور نیچے بیٹھ کے کشمیری سانگز جو ہیں وہ سنتے ہیں، سناتے ہیں. اور کبھی کبھی بلکہ پچھلے 1-2 دفعہ یہاں پہ کشمیر کے کچھ لوگ جو سنگرز وغیرہ تھے، جن میں وہی جیلانی صاحب تھے، وہ وہاں پہ آئے، ان کے پروگرامز ہم نے وہاں پہ کنڈکٹ کرائے. تو کشمیر کا ایک ماحول سا بنانے کی ہم وہاں پہ کوشش کر رہے ہیں، جس میں ہر ایک کشمیری وہاں پہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے. اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جب تک چلے گا چلانے کی کوشش کریں گے. تو جاوید صاحب، آپ کے ساتھ بات کرنی تو بہت ہی ٹائم ہمیں چاہیے تھا، لیکن ہمیں وقت کی جو بہت ہی تنگ دستی ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہتا ہے. تو ہم آپ کے بے حد مشکور ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی سمے اور سری نگر سے آپ یہاں پر سیدھا ہمارے اسٹوڈیو میں آئی ہمارے کہنے پہ. ہم آپ کے لیے اس بات کو بہت ہی مشکور ہیں آپ کے. بہت بہت شکریہ انظر صاحب آپ کا. انشاءاللہ زندگی رہی آپ نے پھر مناسب سمجھا بلانے کے لیے، اس وقت کچھ مزید اہم جو امور ہیں ان پہ بھی بات کر لیں گے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، جس کے لیے آپ بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں. شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ دیکھ رہے تھے ہمارا یہ پروگرام ستارے کمراز کے. انشاءاللہ اگلے شمارے میں ہم ایک اور ستارے کو آپ سے روبرو کروائیں گے. تب تک ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. السلام علیکم. کیڈن کے ناظرین کو انظر محجو کا السلام. کیڈن کے ناظرین کو انظر محجو کا سلام. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام ستارے کمراز میں. ناظرین، کیڈین چینل چلانے جا رہا ہفتے وار پروگرام ستارے کامراز کی، جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کو رات کے 8 بجے پیش کیا جائے گا. یہ پروگرام ہمارے یہاں فیس بک اور یوٹیوب پر بھی دستیاب رہے گا. وقت جو ڈرگ صحت مند لگتا ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جب میں پھنس گیا تو اس کی صحت خراب ہو گئی. اس وقت جو آپ کے ضلع میں جو ہے آپ نوجوانوں کے لیے کیا کام کر رہے ہیں؟ ویسے پلاننگ ای-شرم کارڈ بتایا تو اب ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے ای-شرم کارڈ ہوتا ہے. اسکیم جو ہے محکمہ لیبر ڈپارٹمنٹ ہی اس ریاست میں چلا رہا ہے، لیکن یہ اس وقت رجسٹریشن جو ہوتی ہے فری رجسٹریشن ہے. ناظرین، پروگرام دیکھنا نہ بھولیے گا ستارے کامراز کے.